رائے ابتسار حسین، ماڈل ٹاؤن لاہور۔ گور شاہی مرحبا، میرا سوال تھا کہ سلطان حق باہو کی کتاب میں یہ نقش آیا ہے اور بھی بہت سے نقش آئے ہیں، ان کو کیسے سمجھا جائے اور اس کا فیض کیسے حاصل ہو؟ دم کیسے ملایا جائے؟ سلطان حق باہو کی کتابوں کے راز کیسے پتہ چلیں؟ یہ دم ملانا جو ہے وہ ابتدائی لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اب جیسے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا نقشہ بناتے ہیں، یہ دعوت کہلاتی ہے، یہ عمل میں آتا ہے، عملیات میں۔ دو طرح کے عمل ہوتے ہیں۔ کتنے؟ دو طرح کے عمل ہوتے ہیں۔ ایک کہلاتا ہے عمل اکثیر اور ایک کہلاتا ہے عمل تکثیر۔ عمل اکثیر ہے قلب کو بیدار کرنے کا طریقہ، اور عمل تکثیر ہے ولی بننے کا طریقہ۔ عمل اکثیر مومن بننے کا اور عمل تکثیر ولی بننے کا۔ اب ولی بننے کا طریقہ کیسے ہے؟ وہ جب دعوت کا عمل پڑھا جاتا ہے تو دعوت کا عمل پڑھا جاتا ہے کسی کامل ولی اللہ کے مزار پر۔ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ کامل ولی اللہ کے مزار پر دعوت کا عمل پڑھا جاتا ہے۔ تو کرتے کیا ہیں کہ اس کامل ولی کے مزار پر باوضو ہو کے جاتے ہیں، اور اس کی قبر کے 4 کونے ہیں نا، ہر کونے پر سورہ مزمل کی 11 مرتبہ تکرار کرتے، 11 مرتبہ اس کونے پہ تکرار، 11 مرتبہ اس کونے پہ تکرار، 11 اس دفعہ، 11 اس دفعہ۔ اب یہ کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ ایک پکار ہے، روح کو بلانے کی پکار۔ کیا ہے؟ دعوت کا مطلب ہے انوائٹ کرنا۔ تو اگر یہ دعوت صحیح طریقے سے آپ نے پڑھ لی، جس کے مزار پر پڑھی، تو اس کی روح مبارک عالم برزخ سے تمہیں فیض دینے کے لیے آئے گی، سینے سے لگائے گی اور فیض دے دے گی۔ یوں سمجھو کہ آپ کے دور میں سارے ولی زندہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل آپ کا جی چاہا آپ قلندر پاک کے پاس چلے گئے، وہاں سے فیض لے لیا۔ پرسوں آپ کا جی چاہا داتا صاحب کے جائیں، وہاں سے فیض لے لیں۔ پھر آپ کا جی چاہا کہ اجمیر شریف چلے جائیں، وہاں سے فیض لے لیں، ہیں؟ غوث پاک کے پاس جائیں، وہاں فیض لے لیں۔ ایسا کر سکتے ہیں نا اگر سارے بزرگان دین ایک ہی وقت میں ہوں۔ اگر دعوت کا عمل اگر آپ کو آ جائے تو یوں سمجھ لو یہی ہو گیا۔ کتنی مجاہدے کریں گے، کتنا ذکر کریں گے بھائی؟ اگر دعوت کامیاب ہو گئی تو اس بزرگ کی روح آئے گی عالم برزخ سے، اور وہ روح آ کے تمہیں فیض دے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم میں اتنی طاقت ہے کہ اس کا روحانی فیض تم سہ لو۔ اس لیے پہلے جو ہے وہ چلے مجاہدے نہ جانے کیا کیا کرنے پڑتے ہیں، نفس کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی مزارات پر دعوت۔ کیا ہو گئی؟ اچھا، اب اگر آپ کا جی چاہے کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کریں اور مدینہ بھی نہ جانا پڑے، تو اس کے لیے آپ جنگل میں چلے جائیں اور زمین پر بیٹھ جائیں اور حضور کی قبر کا نقشہ بنائیں۔ حضور کی قبر کا نقشہ بنا کے اور پھر آپ نے اب وہاں دعوت پڑھنی ہے۔ کامیاب ہو گئی دعوت تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ آئے گی اور آپ کو فیض دے گی سینے سے سینے لگا کے۔ لیکن یہ دعوت جب پڑھی جاتی ہے تو ہزاروں لاکھوں موکلات مکھیوں کی طرح آگے پیچھے ادھر ادھر گھومتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ دعوت پڑھنے کے دوران جس مزار پر آپ دعوت پڑھ رہے ہیں نا، اس دعوت کے عمل سے اس کی قبر لرزنے لگ جاتی، جیسے قبر میں زلزلہ آ گیا ہو، اور ہزاروں لاکھوں موکلات آپ کے آگے پیچھے بھنبھنانے لگیں گے۔ اس دعوت کے لیے مرشد کی اجازت کے بغیر دعوت نہیں پڑھی جا سکتی۔
ایک دعوت ایسی بھی ہے کہ جس میں دعوت پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کفن باندھ کے وہ دعوت پڑھو، ناکام ہو گئی تو میت اٹھائی جائے گی، کامیاب ہو گئی تو ولی بن جاؤ گے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات آپ کو؟ تو یہ ہے دعوت کا عمل، اور یہ جو آپ نے بتایا ہے نور محمد، روح محمد، قبر محمد، یہ نقشہ حضور کی قبر کا بنا کے پھر دعوت پڑھی جاتی ہے۔ جب میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار مجھے بھی دعوت کی اجازت دیں، تو سرکار نے فرمایا کہ تم لاوارث تو نہیں ہو، تمہیں دعوت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم ہیں نا، تمہیں دعوت کی کیا ضرورت ہے، جو بھی تمہیں چاہیے ہم سے مل جائے گا۔ اور اچھا ہوا دعوت نہیں پڑھی، کیونکہ جو ہمیں چاہیے تھا وہ دعوتوں سے ملتا ہی نہیں۔ سمجھ گئے؟ اچھا، اب دوسرا انہوں نے سوال کیا ہے دم ملانا۔ یہ دم ملانا عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ دم ملانا صوفیاء کا، اولیاء کا، انبیاء کا کام ہے۔ دم ملانا، دم ملانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ نے عیسیٰ علیہ السلام سے دم ملایا تو ان کی ساری باطنی طاقت کچھ وقت کے لیے آپ کو ادھار مل جائے گی۔ دم ملانا ایسا ہی ہے کہ جیسے بھائی حافظ فرید کے پاس جو ہے وہ بڑی اعلیٰ قسم کی کار ہے، میرے مہمان آ رہے ہیں تو میں نے حافظ فرید کو کہا کہ چلو یار ایئرپورٹ سے وہ لے کے آتے ہیں، وہ روب اور دبدبہ پڑے گا کہ نئی گاڑی دیکھ، تو وہ چند گھنٹوں کے لیے ادھار لے لی گاڑی اور لے کے آ گئے۔ یہی دم ملانا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں چل رہا تھا تو میرے پاؤں کے نیچے چیونٹی آ گئی، مر گئی، تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے اللہ کی مخلوق کو قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے۔ تو فوراً مجھے خیال آیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے دم ملاؤں، وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے دم ملایا تو عارضی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت مجتمع ہو کر ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور انہوں نے پھر کہا قم باذن اللہ، وہ چیونٹی زندہ ہو گئی۔ صحیح ہے؟ پھر وہ جو باطنی قوت تھی عیسیٰ علیہ السلام کی وہ واپس چلی گئی۔ یہ ہے دم ملانے کا علم۔ یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ ولیوں کے لیے ہے۔ سرکار نے ہمیں دم ملانے کی اجازت دی، اور اجازت کے بعد ایک جملہ اور بھی کہہ دیا کہ یہ دم ملانے کی تمہیں اجازت ہے، لیکن اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو توکل کرتے ہیں۔ اللہ کو، ہاں، تو اس کے بعد وہ دم ملانے کی کہانی ختم ہو گئی۔ اب جب توکل ہی کرنا ہے تو پھر دم ملانے کی کیا ضرورت ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ Bringing light, love, and peace in your life.